آپ سبھی ناظرین کو فاطمہ وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص برا سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 10 ایسی گناہگار عورتیں جن کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر دردناک عذاب دے گا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں بیٹھ کر زاروں کی طرح رو رہے تھے کہ اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح زاروں کی طرح روتے ہوئے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، میں آپ پر قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب میں شب معراج کی رات جہنم کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میری امت کی 10 گناہگار عورتوں کو جہنم کے فرشتے جہنم کے درمیان میں کھڑا کر کے ان کو دردناک عذاب دے رہے تھے، اور یہ 10 گناہگار عورتیں دوزخ کے اس دردناک عذاب کی وجہ سے جتنا زیادہ چیخو پکار کرتی ہیں تو فرشتے اتنا ہی زیادہ ان پر عذاب مسلط کرتے ہیں۔ بس اے علی، جب سے میں نے اپنی امت کی ان 10 گناہگار عورتوں کو اس دردناک عذاب کے اندر مبتلا دیکھا ہے تو تب سے میں جہنم کے دردناک عذاب کی شدت اس کی وجہ سے اپنی امت کی ان 10 گناہگار عورتوں کے لیے رو رہا ہوں۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخر ان 10 گناہگار عورتوں نے دنیا میں کون سے گناہ کیے تھے جس کی وجہ سے جہنم کے اندر ان کو اس قدر دردناک عذاب دیے جا رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب میں نے جہنم کے اندر پہلی عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کو بالوں سے پکڑ کر جہنم میں لٹکایا ہوا تھا، اور اس عورت کا دماغ چولہے پر رکھی ہوئی ہانڈی کی طرح ابل رہا تھا۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ آخر کار اس عورت کو بالوں سے پکڑ کر جہنم کے درمیان کیوں لٹکا رکھا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عورت آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے جو غیر محرم مردوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنے سر کا پردہ نہیں کیا کرتی تھی اور اپنے سر پر دوپٹہ نہیں لیتی تھی، اور نہ ہی یہ عورت غیر محرم مردوں سے اپنے بالوں کو چھپایا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے اس عورت کو انہی بالوں سے پکڑ کر جہنم کی دردناک آگ کے اندر لٹکا کر رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری عورت کا حال بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، جب میں نے دوسری عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کی زبان میں لوہے کی زنجیروں کو ڈال کر اسے بھی جہنم کے درمیان لٹکا رکھا تھا، اور فرشتے مسلسل اس عورت کے منہ میں جہنم کا ابلتا ہوا اور کھولتا ہوا پانی ڈال رہے تھے۔ جب میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ اے فرشتوں، اس عورت کی زبان میں زنجیروں کو ڈال کر جہنم کے درمیان میں کیوں لٹکا رکھا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کا دل دکھایا کرتی تھی، لہذا جس زبان سے یہ اپنے شوہر کا دل دکھایا کرتی تھی تو ہم نے سزا کے طور پر اسی زبان میں لوہے کی زنجیروں کو ڈال کر اس کو جہنم میں لٹکا کر رکھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے تیسری گناہگار عورت کو دیکھا تو وہ عورت اپنے پستانوں کے ساتھ زنجیروں میں پھنسی ہوئی جہنم کے درمیان لٹکی ہوئی تھی، اور یہ عورت جہنم کے دردناک عذاب کی وجہ سے زور زور سے چیخو پکار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ تو جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے جو عورت اپنے شوہر کو اپنی ازدواجی ضرورت پوری نہیں کرنے دیتی تھی، اور نہ ہی یہ عورت اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے دیتی تھی،
اور اس کی اس حرکت کی وجہ سے اس کا شوہر غیر محرم لڑکیوں کے اندر مشغول ہو کر گناہوں کے اندر مبتلا ہو گیا تھا، لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو سزا کے طور پر جہنم کے اندر اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب میں نے چوتھی عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کے دونوں ٹانگوں میں زنجیریں ڈال کر اس کو جہنم کے اندر الٹا لٹکایا ہوا تھا۔ تو جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، لہٰذا جن ٹانگوں سے یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اسی ٹانگوں میں زنجیروں کو ڈال کر اس کو جہنم کے اندر الٹا لٹکایا ہوا ہے اور اس پر یہ دردناک عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پانچویں گناہگار عورت کو دیکھا تو وہ عورت اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے کے گوشت کو نوچ نوچ کر اتار رہی تھی، تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ اس کو یہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے، تو فرشتوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے کہ جو عورت غیر محرم مردوں کے لیے اپنے چہرے کا بناؤ سنگار کیا کرتی تھی، تو جس چہرے پر یہ عورت اپنے شوہر کے علاوہ غیر مردوں کو راضی کرنے کے لیے بناؤ سنگار کرتی تھی، تو اب یہ عورت سزا کے طور پر اپنے اسی چہرے کے گوشت کو اپنے ناخنوں سے نوچ نوچ کر اتار رہی ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے چھٹی عورت کو دیکھا کہ فرشتوں نے اس کی دونوں آنکھوں کو نکال کر اندھا اور دونوں کانوں کو کاٹ کر بہرا اور زبان کو کاٹ کر گونگا بنا رکھا تھا، اور جہنم کی آگ کی شدت کی وجہ سے اس عورت کا دماغ کھول کر اس طرح باہر آ رہا تھا جس طرح چولہے پر رکھی ہوئی ہنڈیاں کھولتی ہے، تو فرشتوں نے مجھے اس عورت کے بارے میں بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے جو حرام کے بچے کو پیدا کر کے اپنے شوہر کے نام لگا دیا کرتی تھی، لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے جہنم کے اندر ساتویں گناہگار عورت کو دیکھا تو فرشتے اس عورت کو آگ سے بنی ہوئی تلوار کے ساتھ کپڑے کی طرح کاٹ رہے ہیں اور اس عورت کے جسم کو کپڑے کی طرح کاٹ کر چیر پھاڑ کر رہے ہیں، اور پھر اس عورت کے جسم کے ٹکڑوں کو جہنم کی دردناک آگ کے اندر پھینک رہے ہیں۔ تو اس وقت میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ آخر اس عورت نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے، تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عورت آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے کہ جو عورت اپنے جسم کو غیر محرم مردوں کے لیے پیش کیا کرتی تھی، اسی وجہ سے فرشتے اس کے جسم کو کاٹ کر جہنم کی آگ کے اندر پھینک رہے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے اپنی امت کی آٹھویں گناہگار عورت کو دیکھا کہ فرشتے زبردستی جہنم کی پگھلی ہوئی آگ کو اس عورت کے منہ میں ڈال رہے تھے، جس آگ کی وجہ سے اس عورت کا پیٹ اور انتڑیاں پگھل کر باہر گر رہی تھی، اور پھر فرشتے اس عورت کو اسی کے پیٹ کا نکلا ہوا گوشت اور انڈریاں کھلا رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر فرشتوں نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار اور دلالہ عورت ہے جو عورت معصوم لڑکیوں کو فحاشی، بے حیائی اور زنا پر لگایا کرتی تھی، اور پھر یہ انہی لڑکیوں کے زنا کی کمائی کو کھایا کرتی تھی، لہذا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے کہ اس کے پیٹ کا پگھلا ہوا گوشت اسی کو کھلایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے نویں عورت کو جہنم کے اندر دیکھا تو اس کا سر خنزیر کے سر کی طرح تھا،
اور باقی جسم گدھے کی طرح تھا، اور جہنم میں ایک ہی وقت میں مسلسل 1000 قسم کے عذاب دے رہے تھے۔ جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے مجھے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے کہ جو عورت اپنے جھوٹ اور چغل خوری کی وجہ سے 2 خاندانوں کے درمیان نفرت اور فساد پھیلایا کرتی تھی اور مختلف انسانوں میں لڑائیاں کرایا کرتی تھی، لہذا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر یہ دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب میں نے جہنم کے اندر 10ویں عورت کو دیکھا تو اس عورت کا چہرہ کتے کے چہرے کی طرح تھا، اور جہنم کی خوفناک آگ اس کے پاخانے کے راستے سے داخل ہو کر منہ کے راستے سے نکل رہی تھی۔ تو میں نے فرشتوں سے اس عورت کے گناہ کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عورت آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے کہ جو عورت ناچنے اور گانے بجانے کا کام کیا کرتی تھی، لہٰذا اسی گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر یہ دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جان لو ہلاکت ہے اس عورت کے لیے کہ جس عورت نے اپنے شوہر کو ناراض کیا، اور خوشخبری ہے اس عورت کے لیے جس عورت نے اپنے شوہر کو راضی کیا۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا جہنم کے اندر سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت شیطان کی رسیاں ہے، اور شیطان اسی کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عورت کے شر سے محفوظ فرمائے اور ہماری بہن بیٹیوں کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔